الحمد لله الحمد لله بعد والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيق في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پاکیزہ کس کی سوچ ہے قرآن کی طرح، پاکیزہ کس کی سوچ ہے قرآن کی طرح، ملتا ہے کون موت سے عثمان کی طرح. کس ہاتھ کو نبی نے کہا ہے غنی کا ہاتھ، کس ہاتھ کو نبی نے کہا ہے غنی کا ہاتھ، بعیت ہے کس کی بعیت عثمان کی طرح. انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت تقریب، شہرائے علم پر گامزن، منصفینان عظام و بزم خلفائے راشدین واشق کے وفادار نوجوانوں، آج میں ایک ایسی شخصیت کی شان کی تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جنہیں ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، جنہیں مظلوم مدینہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جنہیں کامل الحیاء والایمان والا بھی کہا جاتا ہے، جنہیں چوتھے مسلمان ہونے کا اعزاز ملا ہے، جنہیں جامع القرآن ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. میری مراد خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ارباب علم و دانش سیدنا عثمان غنی دور جاہلیت بھی عفیف اور پاک الدامن تھے، دیانتدار اور پارسا تھے، رحم دل اور باحیا تھے، فیاض اور کم پرور تھے. آپ رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جو پیغمبر خدا کے گھر میں 2 مرتبہ دلہا بن کر تشریف لاتے ہیں. دوسرے جودہ مطہرہ کے انتقال کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دیتا ہوں. جی ہاں، عثمان وہ عظیم انسان ہیں جن کے آنے سے نبی علیہ السلام بھی سنبھل کر بیٹھ جاتے اور فرماتے الا امتحی من رجل یستحی منہ الملائکۃ. ارے کون وہ عثمان؟ وہ عثمان جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے اپنا مال لگائے، جو بیر معینہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جو غزوہ تبوک میں ایک طائف فوج کی ذمہ داری لے کر نبی علیہ السلام سے اے پروانہ حاصل کر دیے. ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، جو بدر میں شریک نہیں ہوا، پیغمبر اسے بدر میں بھی شریک کر دے اور مال غنیمت بھی عطا کر دے. جو اپنا ہاتھ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر رکھنے کے بعد کبھی شرنگاہ پر نہیں لگائے، اور جو سردار دو جہاں کی اس عظیم ارشاد کا مصداق ہو لکل نبی رفیق و رفیق فی الجنت عثمان. سامعین ذی وقار، 6 ہجری کو مقام حدیبیہ میں نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کے ہاتھ کو اعزاز بخشا کہ اپنے ہاتھ کو اس کا ہاتھ قرار دیا، جس کے بارے میں قرآن مجید پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح آیت نمبر 10 سورۃ نمبر 48 میں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کہا. رب العزت کو وہ ہاتھ اتنا پسند آیا، اس ہاتھ کو جامع القرآن ہونے کی سعادت بخشی جن مسلمانوں نے خون
وہ عثمان کی خاطر بیعت کی تھی، رب العزت کو وہ خون مسلمانوں کے جذبات اس قدر پسند آئے، ان سب کو اپنے اللہ کا پروانہ جاری کر دیا، جس کے بارے میں قرآن مجید پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح آیت نمبر 18 سورۃ نمبر 48 میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ کہا۔ میرے دوستوں، پھر چشمے فلک وہ منظر بھی دیکھا کہ فاروق اعظم کی جانشین افغانستان اور ترکستان تک اسلامی فتوحات کے دروازہ کھولتے رہے، مگر اس عظیم انسان پر باقیوں کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گئے، مگر صبر و تحمل کا اظہار آپ کا بے مثال تھا۔ شہادت کے موقع پر 40 دن تک جس بردباری پر ضبط و حمل کا اظہار آپ کے ذات سے ہوا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ سینکڑوں وفاش اور غلام اور ہزاروں معاون صرف وصول کے لیے تیار تھے، مگر اس ایوب وقت نے اجازت نہ دی اور اپنے اخلاق کریمانہ وہ آخری منظر دکھا کر اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آخر میں بھی اتنا ضرور کہوں گا، قسم کھاتے ہیں دو عالم تیری شرم و حیا کی، قسم کھاتے ہیں دو عالم تیری شرم و حیا کی، گواہی دے رہی ہے آج بھی خوشبو ہیرا کی۔ لہو بن کے گرام قرآن پہ تیرا تقدس، لہو بن کے گرام قرآن پہ تیرا تقدس، تیری تائید میں انگلی اٹھی تھی مصطفیٰ کی۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔